میری طرف سے عبید ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے اسلامی ملک کی جسے مشرق وسطیٰ کا دل بھی کہا جاتا ہے اور جو اسلامی تاریخ سے بھرا ہوا ہے۔ آج آپ کو اس ملک سے متعلق دلچسپ حقائق اور ایسے مقامات دکھائیں گے جو آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس ملک کی تاریخ، رقبہ، آبادی، مذہب اور موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو دوستو ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے، ہماری ٹیم شب و روز کی محنت سے آپ کے لیے معلومات اکٹھی کرتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عبید ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ شکریہ۔ سیریا، جس کا پورا نام الجمہوریہ العربیہ سیریا ہے، اس کو بعض اوقات شام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں لبنان، جنوب مغرب میں فلسطین اور اسرائیل ہیں، جنوب میں اردن اور مشرق میں عراق اور شمال میں ترکی ہیں۔ سیریا دنیا کی قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ سیریا کا دارالحکومت دمشق ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اگر تاریخ کی بات کی جائے تو سیریا قدیم ترین تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ اس کو مسلمانوں نے فتح کیا لیکن 1918 میں فرانس نے سیریا پر قبضہ کر لیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب فرانس کو محسوس ہوا کہ وہ اس پر زیادہ دیر قبضہ نہیں کر سکتے تو مجبوراً فرانس کو یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ 17 اپریل 1946 میں سیریا آزاد ہوا۔ آزاد ہونے کے کچھ سال بعد برطانیہ اور امریکہ نے مل کر ایک فوجی بغاوت شروع کر دی اور سیریا کی حکومت پر قبضہ کر دیا۔ اگر رقبے کی بات کریں تو سیریا 68ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,85,000 مربع فی کلومیٹر ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ 63ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی کل آبادی 2,11,00,000 کے قریب ہے، جس میں سے زیادہ تر عرب اور باقی عیسائی اور دوسرے مذہبوں کے لوگ آباد ہیں، جن میں یونانی آرتھوڈکس، یونانی کیتھولک، سیرین آرتھوڈکس، آرمنائی کیتھولک، آرمنائی اپوسٹولک آرتھوڈکس، شامی کیتھولک، آرمونائٹ، پروٹسٹنٹ، نیوسٹرین، لاطینی اور کیلڈن شامل ہیں۔ سیریا کے 80% لوگ پڑھے لکھے ہیں، جن کی فی کس آمدنی 5,000 امریکی ڈالر ہے۔ سیریا کی آفیشیل زبان عربی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سیریا کا موسم گرم اور خشک رہتا ہے۔ سردیوں میں ہوائیں مشرق، شمال اور مغرب سے چلتی ہیں۔ سیریا کا زیادہ تر زمینی حصہ بنجر ہے۔ سیریا ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ 60% سے زیادہ لوگ 20 سال سے کم ہیں۔ عورتوں میں بھی کام کرنے کا رجحان کم ہے۔ اس ملک میں انتہائی سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن پھر بھی کرائم کی شرح بہت زیادہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر بات کریں سیریا کے دارالحکومت دمشق کی، جو دریائے برات کے کنارے جنوب مشرق میں واقع ہے، یہ نہ صرف حکومت اور سفارتی برادری کا قومی ہیڈ کوارٹر ہے بلکہ تعلیم، ثقافت اور صنعت کا مرکزی مرکز بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ شہر بہت قدیمی ہے اور اسلامی لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ مبارک بھی دمشق میں موجود ہے، تبھی اس شہر کو بی بی زینب کی وجہ سے زینبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی زیادہ تر عورتیں حجاب میں رہتی ہیں۔ روضہ کافی بڑا اور خوبصورت بنایا گیا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ کربلا کے واقعے کے بعد آپ کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک مختلف بازاروں سے گزارا گیا اور اس کے بعد سیریا میں لایا گیا۔ اس شہر میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا روضہ بھی موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے بہت زیادہ مسلمان دوسرے ملکوں سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زوجہ اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی اور اماں حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیریا میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ بھی موجود ہے۔ یونانی اور رومن کے 10 صدیوں کے حکمرانی نے ایک شہری نشان چھوڑا جو اب بھی لتاکیہ، تدمیر اور بصرہ
اثر شام کے قصبوں میں نظر آتا ہے۔ اسلام کی شہری روایات دمشق اور حلب جیسے شہروں میں نظر آتی ہے۔ پرانے تجارتی اور مذہبی مفادات کے تسلط نے عثمانی حکومت کی 4 صدیوں میں شہروں کو اپنی اقتصادی اور ثقافتی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے قابل بنایا۔ 1950 اور 60 کی دہائیوں میں تیزی سے شہر کاری کے دورے کے بعد دہی سے شہری نقل مکانی میں کچھ کمی آئی۔ اس ملک کی کرنسی سوری پاؤنڈ ہے۔ اگر اس کی کرنسی کا ریٹ دیکھا جائے تو پاکستانی 1 روپیہ 22 سورین پاؤنڈ کے برابر بنتے ہیں اور انڈین 1 روپیہ 27.60 سورین پاؤنڈ کے برابر ہیں۔ یہاں کی مشہور یونیورسٹی دمشق یونیورسٹی اور حلب یونیورسٹی ہیں۔ شام بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ یہاں گندم، جو اور دالیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیتون اور تمباکو کی بھی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ عراق کی پیٹرولیم کمپنی کی جو پائپ لائن ہے وہ شام سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس کی وجہ سے سیریا کو بڑے پیمانے پر رقم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے باقی حصوں پر قابض غیر متزلزل میدانوں کو کہا جاتا ہے شام کا صحرا۔ عام طور پر ان کی بلندی 980 سے 1640 فٹ 300 سے 500 میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ علاقہ ریت کا صحرا نہیں بلکہ چٹان اور بجری کے میدانوں پر مشتمل ہے۔ اگر شام کے قابل ذکر شہروں کی بات کی جائے تو حلب، کرا، حما، حقہ، ادلق اور کینیترا شامل ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر موجودہ صورتحال پر بات کریں تو شام میں دوبارہ جنگ کا ماحول قائم ہے۔ اس لڑائی کا محور شام کے مغرب میں واقع شہر ہیں جن میں حما اور حمص اہم ہیں۔ بشار الاسد کے مخالف فریڈم فائٹر نے ان شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ دمشق بھی فریڈم فائٹر نے فتح کر لیا ہے۔ اب بات کریں شام پر قابض 54 سال سے الاسد خاندان کا تختہ الٹنے والے فریڈم فائٹر کے جنگجو ابو محمد جیلانی کون ہیں، جنہوں نے نہایت ہی قلیل عرصے میں بشارت الاسد کی وفادار فورس کو حیران کن طور پر پسپا کرتے ہوئے دارالحکومت دمشق کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد حیات تحریک الشام کو سب سے طاقتور مسلح اپوزیشن قوت ثابت کر دیا۔ ابو محمد الجیلانی 2016 سے خود کو اور اپنے گروپ کو بشار الاسد کے جبر سے آزاد شام میں قابل اعتماد قیادت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابو محمد الجیلانی نے تقریباً 1 دہائی سے اپنی تنظیم حیات تحریک الشام کو دیگر مسلح قوتوں سے الگ کر کے صرف شام میں اسلامی ریاست کے قیام پر توجہ مرکوز کی۔ ناظرین، پہلے یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل تھی کہ شام کے صدر کا طیارہ حادثے کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ موجودہ صورتحال کے مطابق شام کے صدر فریڈم فائٹر کے حملے کے خوف کی وجہ سے ملک سے فرار ہو کر روس میں پناہ لے لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فریڈم فائٹر نے شام کے شہر حمص پر قبضہ کر کے سینٹرل جیل میں سے 3500 قیدیوں کو بھی رہا کر دیا ہے۔ ناظرین، ملک کا کالنگ کوڈ +963 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .sy ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے دوست عبید اللہ خان زادہ کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔